معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کا حیا کے متعلق ایک مثالی کردار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ قوانین بیان فرمائے جو انسان کی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزاؤں کی وعیدیں سنائیں جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں اور حیا کو چیلنج کرتے ہیں، جو حیا کے خلاف نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو جائے، وہ سن لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، انہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون۔ ایمان والوں کے جہاں دیگر اوصاف ہیں، وہ ایک وصف ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگ، وہ مرد جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی ہیں، عد اللہ لہم اجرا کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سامعین محترم، مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں خود بخود اپنی سوچ سے، اپنی مرضی سے حلال کی ہوئی تھیں اور کچھ حرام کی ہوئی تھی۔ بہت ساری حلال چیزیں انہوں نے حرام سمجھا ہوا تھا، اور جو حرام چیزیں تھیں ان کو وہ خوشی سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے اللہ کی زینت کو اور پاکیزہ رزق کو حرام کیا ہے تمہارے لیے؟ کہاں سے تم نے یہ بات نکالی کہ یہ جانور جو ہے اسے مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی، عورت کھا سکتی ہے، مرد نہیں کھا سکتے؟ لیکن جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تم فکر نہیں کرتے۔ لہذا میرے حبیب انہیں کہہ دیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو وہ اس فحاشی کو حرام کیا ہے جو کھل کے ہو، ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو، وہ خیالات کی بے حیائی ہو، وہ سوچ کی، زبان کی بے حیائی ہو، یا وہ کسی اور شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کی۔ اور یہ جو نماز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو عبادت ہم صبح و شام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات، اس کے فوائد قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن دو ان میں سے وہ ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ جو نماز پڑھے گا یہ نماز اسے بے حیائی سے روکے گی اور برائی سے روکے گی۔ لہذا نمازی انسان جو بھی ہوگا، گیا گزرا نمازی بھی ہم جیسا، وہ برائی سے کم بچے گا، اور اسے برائی سے اور فحشاء سے ضرور نفرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الحیاء من العذراء، ایک کنواری دوشیزہ بچی جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ باحیا انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آپ حیا کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء، اللہ تعالیٰ بھی انتہائی باحیا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی پردہ رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ لہذا ایمان والو فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرنے بھی جائے تو اس وقت بھی وہ کوشش کرے کہ سطر زیادہ سے زیادہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بیٹھ کر غسل کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کہ اس میں سطر کا جو ہے وہ حیا ہے، اس میں چھپ جاتا ہے سطر۔ سامعین محترم، شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کا کام کیا ہوگا، شیطانی ایجنٹوں کا کام کیا ہوگا، شیطان کے لشکروں کا کام کیا ہوگا، یأمرکم بالفحشاء، وہ یعدکم الفقر،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں ڈرائیں گے، تمہیں کہیں گے فقیر ہو جاؤ گے اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے، فقر سے ڈرائیں گے. لیکن دیگر کاموں میں خرچ کرنا، اس سے کبھی ٹینشن نہیں ہوگی انہیں کہ ہمارا مال ختم ہوگا. لیکن راہ خدا کی بات آئے گی تو فقر آڑے آ جائے گا. اور دوسری چیز فرمایا کہ یامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف راغب کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوا کرتا ہے، اور وہ خلق الاسلام الحیاء، اسلام کا بنیادی وصف وہ حیا ہے. فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا میں خیر ہی خیر ہے. ایک جگہ فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، جو حیا کرے گا اس کو خیر ہی خیر ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اچھا، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اپنے صحابہ سے پوچھا. کبھی کبھی حضور سوال کیا کرتے تھے صحابہ سے ان کی سوچ کو جاننے کے لیے اور بہتر جواب انہیں ان تک پہنچانے کے لیے، ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلکہ صحابہ سے پہلے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں حیا دی اللہ تعالیٰ سے. تو آپ نے فرمایا لیس ذاک، نہیں اس طرح نہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حیا اللہ سے کرنے کا مطلب کیا ہے، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تُحْفِظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اور اس دماغ میں آنے والے خیالات ان کی بھی حفاظت کرو. اور جو وَالْبَطَنَ وَمَا وَعَى، اور جو پیٹ ہے تمہارا، اس کے حوالے سے جو اس میں تم ڈال رہے ہو اس کے متعلق اللہ سے حیا کرو، کہ تم اس میں حرام کا لقمہ ڈال رہے ہو یا حلال کا لقمہ ڈال رہے ہو. اس سوچ کی حفاظت کرنا کہ یہ تمہاری سوچ کیا سوچ رہی ہے. جیسے یہ سوچتی ہے ویسے انسان کے جو بدن ہوتا ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. جو گائیڈز ہیں وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، مائنڈ بناتا ہے، پھر وہ قدم اٹھاتا ہے. لہذا اچھا سوچنا یہ حقیقت میں اللہ سے حیا کرنا ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی حیا ہے اللہ سے کہ تم موت کو یاد کرو اور موت کے بعد کی سختیوں کو یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ ومن اراد الاخرۃ، جو آخرت کو چاہے گا، آخرت کی کامیابی کی کا وہ امیدوار ہوگا، اور دنیا کی زینت کو جو اسراف میں آتی ہے یا تبذیر میں آتی ہے اسے ترک کرے گا. فمن فعل ذلک، جس نے یہ کام کر لیے، فقد استحیا من اللہ، تو اس نے اللہ سے حیا کر لی. یعنی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمارے تمام جو افعال ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہیں، ان کو حیا کے اندر لایا ہوا ہے. کہ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے آئے تو ہم نظریں نیچی کریں، بلکہ اپنی کمائی کا احتساب کرنا یہ بھی حیا ہے. اپنی آخرت کو یاد رکھنا یہ بھی حیا ہے، اور اپنے خیالات کی حفاظت کرنا یہ بھی حیا ہے. سامعین محترم، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، نبیوں کے کلام میں سے اور نبیوں کی باتوں میں سے جو باتیں لوگوں کے پاس آج محفوظ ہیں، ان میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا مر جائے تو پھر تم جو چاہے کرو. حیا مر گئی، حیا ختم ہو گئی آپ کے اندر سے، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں شرم ختم ہو گئی، پھر آپ جو مرضی کریں، بے شرمی والے کام کریں، بے حیائی والے کام کریں، آپ کو کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا اس کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے سامان پیدا کرتے ہیں، تو اچھا ہی تو کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ہنسانا بھی تو ایک عبادت ہے. اس طرح کی دلیلیں آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور صحابیات کے اندر حیا کتنا تھا.
ازواج مطہرات کتنی باحیا تھیں، نیک صالح مومن عورتیں. اور یاد رکھیں ہر زمانے کے اندر جس طرح حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے ہر دور میں، اسی طرح حیا کا اور بے حیائی کا تقابل رہا ہے. حق اور باطل کا یہ اس کی شاخیں ہیں آگے نا. حق کی شاخیں حیا کی شکل میں ہیں، حق کی شاخیں سچائی کی شکل میں ہیں، حق کی شاخیں عبادات کی شکل میں ہیں، اور گناہ کی شاخیں، کفر کی شاخیں بے حیائی کی شکل میں ہیں، گناہوں کی شکل میں ہیں. اس کے بھی آگے کئی جو ہے نا شاخیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے آگے ایک جنتی عورت کا ذکر فرمایا. اب یہ جو مسلمان عورت تھی، صحابیہ تھی، انہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یا تو مجھ سے دعا کروا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو ٹھیک کر دے گا، یا یہ ہے کہ تم صبر کرو اس بیماری پہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں اجر دے گا. اب دو انتخاب، جو چیز آپ چاہیں گی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، اگر مجھے جنت ملنی ہے اس کے بدلے میں تو میں صبر کروں گی، لیکن میری ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرا صدر کھل جاتا ہے، میرا دوپٹہ اتر جاتا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ان کا صدر چھپا رہتا تھا. اب دیکھیں اس خاتون کو بیماری کی حالت میں جو چیز انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ کیا تھی کہ میرے لیے یہ دعا کر دیں، ٹھیک میں ہوں نہ ہوں لیکن یہ دعا کریں کہ بیماری میں بھی میرا صدر نہ کھلے. ایک خاتون آئی، ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے کسی غزوے میں، باپردہ ہو کر وہ معلومات لینے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو راستے میں ایک آدمی انہوں نے دیکھا کہ یہ باپردہ خاتون ہے اور اس کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے اور یہ ابھی تک ویسی حالت میں ہے، ورنہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کی شہادت کا سنو تو آپس سے باہر ہو جاتی ہیں، وہ تو گریبان چاک کر دیتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں. اور یہ خاتون ہے کہ یہ بڑی باوقار طریقے سے آ رہی ہے اور باپردہ. تو اس نے تعجب میں پوچھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ اس حالت میں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا. اور یقین کریں ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. ابھی ہندوستان میں جس بچی نے ہندو بنی ہے اور سارے گھیرے ہوئے اس کو نعرے لگا رہے ہیں اس کے حجاب کے خلاف، اور اس بچی کی ایک آواز تھی اللہ اکبر. کہ ظالموں تمہارا قانون نہیں چلے گا، ہم باحیا عورتیں ہیں، ہم اپنے دوپٹے ایسے نہیں کھولتے. ہم سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن اس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. حجاب ہماری حفاظت ہے. اس نے مسلمان عورتوں کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیا کہ حیا اور حجاب کیا چیز ہے. کیا یہ صرف ہمارا کلچر ہے؟ یہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں، ہمارا دین ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے، حالانکہ امت کی مائیں ہیں، تصور بھی نہیں کو کر سکتا ان کے بارے میں کہ وہ پٹری سے اتر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر بڑی چادریں ڈال دیا کریں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اس سے تمہارے دل پاکیزہ رہیں گے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی عورتیں وہ اس حالت میں رہیں کہ کبھی ان کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ لگے، ان کا کردار ایسا مثالی ہو کہ لوگ اس کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں. تو مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا. ہمارے تعجب ہوتا ہے جب مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والی، بظاہر حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے بھی نکل کے سڑکوں پہ یہاں پہ گزشتہ سالوں میں بھی جی ہمیں آزادی چاہیے، اللہ سے چاہیے آزادی، اللہ کے رسول سے چاہیے آزادی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ ہمیں اپنے باپ سے آزادی چاہیے. لا حول ولا قوة. کیا ہے اصل میں؟ یہ بے حیائی کے دل دادا اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم. ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسی سوچ سے بچنا ہے. یہ حجاب اور یہ پردہ
یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایک امتیازی وصف دے کر گئے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس دوپٹے کو فیشن بنا کے نہیں لٹکانا، اس کو اپنی عصمت کی حفاظت کا گارڈ سمجھنا ہے، اس کو یہ ہمارا باڈی گارڈ ہے یہ حجاب۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، حیا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور یہ ایک اور بات کہ جب ہم حیا کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بس عورتوں کو ہی حیا کا حکم دیا گیا ہے، عورتیں ہی پردہ کریں، اور اس بات پہ لوگ ہمیں بلیم بھی کرتے ہیں بعض دفعہ، چونکہ ہم اس کو وضاحت نہیں کرتے۔ اور حیا کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا۔ اور ابھی ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور ہم سورہ نور کا مطالعہ کریں اگر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب آپ ان مومنوں سے کہہ دیں، مومن مردوں سے، کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اب آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی حیا، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، مردوں کو بھی حیا، اور اس آنکھ کے اندر حیا پیدا کرنا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں بے حیائی یا کسی بھی گناہ کے متعلق باتیں چھپی ہوئی ہیں یا نیک باتیں ہیں تمہارے ارادوں میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں تو ہم بے حیائی کو دیکھیں، ہم تنہائی میں بیٹھیں بے حیائی کا پرچار کریں، ہم بے حیائی کی کاموں کو آگے شیئر کریں، سٹیٹس لگائیں اور وغیرہ وغیرہ۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں جہاں ہمارے لیے بہت سارے فتنے کھڑے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں سے کھینچ رہے ہیں ہمارے نسلوں کو، ہمیں ان سے بچنا ہے، ان کا ادراک کرنا ہے، اپنی بچوں کو، اپنے اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ حیا کیا ہے، اور ہم نے کیسے بے حیائی سے بچنا ہے، کیسے بے حیائی کا سدباب کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے گھر کے ماحول میں حیا کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا